بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات سکھا رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے تھے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ظہر پڑھائی جس وقت سورج ڈھل گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب سایہ قد کے برابر ہو گیا، اور جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا ویسے ہی پھر کیا۔ جبرائیل آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے ہوئے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ پھر انہوں نے عصر پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب سورج ڈوب گیا، تو جبرائیل آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے ہوئے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ پھر انہوں نے مغرب پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب شفق غائب ہو گئی، تو وہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے ہوئے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ تو انہوں نے عشاء پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب فجر کی پاؤ پھٹی، تو وہ آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ انہوں نے فجر پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوسرے دن آپ کے پاس اس وقت آئے جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا جس طرح کل کیا تھا۔ تو ظہر پڑھائی۔ پھر وہ آپ کے پاس اس وقت آئے جب انسان کا سایہ اس کے قد کے دوگنا ہو گیا، انہوں نے ویسے ہی کیا جس طرح کل کیا تھا۔ تو انہوں نے عصر پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس اس وقت آئے جب سورج ڈوب گیا، تو انہوں نے ویسے ہی کیا جس طرح کل کیا تھا۔ تو انہوں نے مغرب پڑھائی۔ پھر ہم سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اسی طرح کیا جس طرح کل انہوں نے کیا تھا۔ پھر عشاء پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب فجر کی روشنی پھیل گئی، صبح ہو گئی اور ستارے نمودار ہو گئے، اور انہوں نے ویسے ہی کیا جس طرح کل کیا تھا۔ تو انہوں نے فجر پڑھائی۔ پھر کہا ان دونوں نمازوں کے درمیان میں ہی نماز کے اوقات ہیں۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محمس میں عصر پڑھائی اور فرمایا یہ نماز تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر پیش کی گئی، تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ جو اس پر محافظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ شاہد طلوع ہو جائے۔ شاہد ستارہ ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔